اللہ تعالیٰ نے ہر شے پہ محبوب کا نام لکھا، ہر چیز پہ، کائنات کی ہر چیز میرے حضور کا تذکرہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد ومر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ، اے عیسیٰ آپ خود بھی میرے محبوب پر ایمان لائیں، اور جو آپ کا غلام، آپ کا امتی ان کا دیدار کرتا جائے، ان کی صحبت پاتا جائے، آپ اسے حکم دے دیں۔ پھر اس نے ایک ہی بات کرنی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو بڑا تعجب ہوا ان کو کہ یہ کیسی بات ہے کہ ابھی وہ ذات تشریف لائی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہی فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ان پر ایمان لے آؤ اور میں اپنے امتیوں کو بھی حکم دوں، مالک وجہ کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے عیسیٰ جب میں نے عرش کو پیدا کیا تھا، لما خلقت العرش فاضطرب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکنا، اے عیسیٰ جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو عرش حرکت کرنے لگا، بے سکون ہو گیا، مضطرب ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ جب میں نے عرش کی چھاتی پہ اپنے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام لکھا ہے، اس وقت عرش کی بے چین چھاتی کو بھی سکون نصیب ہو گیا ہے۔ اتنے بڑے عرش کی بے قراری اور بے چینی کا علاج اگر ذکر مصطفیٰ میں ہے تو وہ امتی کون سا ہے جو حضور کا ذکر سن کے نہ خوش ہو اور حضور کا ذکر سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے؟ نہیں نہیں، امتی تو امام احمد رضا جیسا وہ ہے جو کہتا ہے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور قلب کی تسکی کا سامع کیجئے، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، قلب کی تسکین کا سامع کیجئے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ وہ محبوب اتنی شانوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، لولا محمد لما خلقت آدم، اگر اس محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، ولولا محمد لما خلقت الجنت والنار، اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں جنت اور دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ ایک ہی ہستی کے صدقے چل رہا ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ اقبال نے نظریہ بیان کیا۔